بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر انگلش کے اسباق کے اردو اور پشتو ٹرانسلیشن کے ساتھ علی انگلش لرننگ چینل میں آج ہم سبق پڑھیں گے رسپانسبلٹیز آف یوتھ پارٹ 2۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویڈیو شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ There followed in rapid succession other difficulties۔ فالو کا معنی ہے بعد میں آنا، ریپڈ سکسیشن تیزی سے اور مسلسل، اس کے بعد مسلسل تیزی سے دوسرے مشکلات بھی آ گئے، such as withholding by India of our cash balances of our share of military equipment۔ withhold means رکھنا، کیش بیلنس نقد رقم، اور شیئر آف ملٹری اکوپمنٹ فوجی ساز و سامان کا حصہ۔ مثلا ہندوستان کا ہمارے نقد رقوم اور فوجی ساز و سامان کا حصہ روکنا۔ and lately اور بعد میں the institution of an almost complete economic blockage of your province۔ economic blockage کا معنی ہے معاشی بندش، تمہارے صوبے کی تقریباً مکمل معاشی بندش بھی ہوئی۔ I have no doubt، مجھے کوئی شک نہیں ہے that all right thinking men in the Indian Dominion deplore these happenings۔ all right thinking، تمام صحیح سوچ رکھنے والے لوگ، ڈومینین سلطنت کو کہتے ہیں، ڈپلور کا معنی ہے مذمت کرنا یا افسوس کرنا، کہ ہندوستان میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے لوگ ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ and I am sure، اور مجھے یقین ہے the attitude of the mind that has been responsible for them will change، کہ ایسے واقعات کے ذمہ دار لوگوں کی ذہنیت تبدیل ہو جائے گی۔ but it is essential، لیکن یہ لازمی ہے that you should take note of these developments، کہ تمہیں ان حالات پر نظر رکھنا چاہیے۔ They stress the importance of continued vigilance on our part۔ vigilance کا معنی ہے چوکسی بیداری، on our part ہمارے ذمے یا ہماری طرف، وہ ہماری مسلسل کڑی نظر کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ Your main occupation should be in fairness to yourself۔ occupation کا معنی ہے پیشہ، یہاں پہ معنی دے گا کام، اور فیئرنس کا معنی ہے دیانتداری۔ تمہارا اصل کام اپنے آپ سے ایمانداری ہے۔ and fairness to your parents، اپنے والدین سے ایمانداری ہے۔ and indeed in fairness to the state، اور بے شک ریاست کے ساتھ ایمانداری ہے۔ to devote your attention solely to your studies۔ devote کا معنی ہے وقف کرنا، attention توجہ، solely کا معنی ہے پوری کی پوری، کہ تم اپنی توجہ مکمل طور پر اپنے مطالعے پر مرکوز کرا دو۔ it is only thus، اور صرف اسی طریقے سے you can equip yourselves for the battle of life۔ equip کا معنی ہے لیس کرنا، تیار کرنا، تم آئندہ زندگی کے جنگ کے لیے خود کو تیار کر سکتے ہو۔ that lies ahead of you، جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ only thus، صرف اسی طریقے سے can you assist it in solving the great social and economic problems۔ assist کا معنی ہے مدد کرنا، تم اپنے ملک کو درپیش معاشرتی اور معاشی مسائل کے حل کرنے میں مدد دے سکتے ہو۔ and it enable it to reach its distinct goal among the progressive and strongest nation of the world۔ distinct goal کا معنی ہے حقیقی مقصد، progressive means ترقی یافتہ، تو اسی طرح سے اور اسے دنیا کے ترقی یافتہ اور مضبوط ترین ممالک میں اپنی حقیقی منزل تک پہنچنے کے قابل بنا سکتے ہوں۔
There followed in rapid succession other difficulties. د دینه پس په مسلسل تیزی سره نور مشکلات هم راغلل. Such as withholding by India of our cash balances of our share of military equipment. مثلا د هندوستان زمونږ نقد روپی بندول او زمونږ پوجي سازو سامان منی کول. And lately او د دینه پس the institution of an almost complete economic blockage of your province. ستاسو د صوبې تقریبا مکمل معاشي بندش هم وکړی شو. I have no doubt په دې خبره کې ماته څه شک نشته that all right thinking men in the Indian Dominion deplored these happenings. چې په انډیا کې چې کوم صحیح سوچ لرلو والا خلک دی هغه به د دې واقعاتو مذمت کوي. And I am sure او ماته یقین دی the attitude of the mind that has been responsible for them will change. چې د داسې واقعاتو د ذمہدار خلکو ذهنیت به تبدیل شي. But it is essential لیکن دا خبره لازمی ده، دا خبره ضروری ده that you should take note of these developments. چې تاسو لا په دې حالاتو باندې ښه نظر ساتل پکار دي. They stress the importance of continued vigilance on our part. هغه زمونږ د مسلسل مضبوط نظر په اهمیت باندې زور ورکوي. Your main occupation should be in fairness to yourselves. ستاسو د ټولو نه غټ کار دا دی چې تاسو د خپل ځان سره ایماندار شئ. In fairness to your parents د خپل مور پلار سره ایماندار شئ. And indeed in fairness to the state او بېشکه د ریاست سره هم ایماندار شئ. To devote your attention solely to your studies او خپل توجه مکمل طور مطالعې ته مبذول کړئ. It is only the صرف په دې طریقه سره به that you can equip yourselves for the battle of life. تاسو به د ژوند د جنگ د پاره خپل ځان تیار کړئ. That lies ahead of you چې هغه ستاسو مخې ته پروت دی. Only thus به صرف په دې طریقه سره به you will be an asset and source of strength and pride to your state. تاسو به د خپل ملک یو اساسه د طاقت او د فخر ذریعہ جوړه شي. Only thus هم صرف په دې طریقه سره you can assist it in solving the great social and economic problems. تاسو به ملک ته د معاشرتي او د معاشي مسایلو په حل کولو کې ډېر مدد وکړي. And enable it to reach its distant goal among the most progressive and strongest nation of the world. او د دنیا د ترقی یافته او د مضبوط ترینو ملکونو کې به تاسو د خپل ملک خپل حقیقي منزل ته د رسولو قابل جوړ کړئ شئ. My young friends, میرے نوجوان دوستو, I would therefore like to tell you a few points about. اس لیے میں تمہیں چند نکات بتانا چاہوں گا which you should be vigilant and beware. vigilant کا معنی ہے بیدار اور beware کا معنی ہے آگاہ, جن کے متعلق تمہیں بیدار اور آگاہ ہونا چاہیے. Firstly, beware of the fifth columnist among ourselves. تو fifth columnist کا معنی ہے helper of potential invader, خفیہ حملہ کرنے والے کے مددگار. سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر وطن دشمن عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے. Secondly, guard against and weed out selfish people. So guard against کا معنی ہے کہ خلاف محفوظ رہنا, weed out کا معنی ہے ختم کرنا, جڑ سے نکالنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود غرض لوگوں سے خود کو محفوظ رکھو اور انہیں ختم کر دو. Who only wish to exploit you so that they may swim. Exploit کا معنی ہے استحصال کرنا, swim کا معنی ہے تیرنا. یہاں پہ معنی دے گا آگے جانا یا اپنی مقصد پورا کرنا.
جو اپنی مقاصد کے پورا کرنے کے لیے تمہارا استحصال کرنا چاہتے ہیں۔ تھرڈلی، تیسری بات یہ ہے لرن ٹو جج، کہ ان لوگوں کو پہچاننا سیکھو who are really true and really honest and unselfish servants of the state، جو کہ حقیقی معنوں میں ریاست کے دیانتدار اور بے لوث خادم ہیں۔ who wish to serve the people with heart and soul and support them، جو دل و دماغ سے لوگوں کی خدمت کرنا اور ان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں۔ There is another matter، ایک اور معاملہ ہے I would like to refer، جس کو میں اشارہ دینا چاہوں گا۔ My young friends، میرے نوجوان دوستو، hitherto you have been following the rut، رٹ کا معنی ہے پرانا رسم، اور hitherto کا معنی ہے ابھی تک، تو تم ابھی تک ایک پرانے رسم کے پیچھے چل رہے ہو۔ You get your degrees، تم اپنی ڈگریاں حاصل کرتے ہو۔ And when you are thrown out of this university in thousand، throw out کا معنی ہے نکلنا، اور جب تم ہزاروں کی تعداد میں اسی یونیورسٹی سے نکل جاتے ہو، all that you think، تو تم تمام لوگ یہ سوچتے ہو، and hanker for، اور یہ خواہش کرتے ہو، is government service، کہ آپ کو سرکاری ملازمت مل جائے۔ As your Vice Chancellor has rightly stated، the main object of the old system of education and the system of government existing، object کا معنی ہے مقصد اور government existing کا معنی ہے موجودہ حکومت۔ جس طرح کہ تمہارے وائس چانسلر نے پرانے نظام تعلیم اور موجودہ حکومتی نظام کا صحیح طور پر بڑا مقصد بیان کیا ہے، was really to have well trained and well equipped clerks۔ well trained کا معنی ہے اچھی طرح تربیت یافتہ، اور well equipped کا معنی ہے ماہر، جو کہ ابھی تک اچھے تربیت یافتہ اور ماہر کلرکس پیدا کرنا ہے۔ of course، بے شک، some of them went higher، ان میں سے چند ترقی کرتے ہوئے آگے چلے گئے، and found their level، اور اپنے لیول تک پہنچ گئے، but the whole idea was to get well qualified clerks۔ well qualified کا معنی ہے ماہر، لیکن مجموعی طور پر صرف اچھے ماہر کلرکس پیدا کرنا تھا۔ civil service was mainly stepped by the Britons، so stepped by کا معنی ہے قبضہ کرنا، سرکاری ملازمت پر زیادہ تر انگریزوں کا قبضہ تھا۔ and the Indian element was introduced later on، اور بعد میں اس میں ہندوستانی عناصر کو متعارف کرایا گیا۔ and it went off progressively، progress کا معنی ہے ترقی کرنا، اضافہ ہونا، اور اس میں بتدریج اضافہ ہوا۔ well، اچھا، the whole principle was to create a mentality، a psychology and a state of mind، کہ پورا اصول صرف یہ ذہنیت، سوچ اور ذہنی حالت پیدا کرنا تھا that an average man، کہ ایک متوسط آدمی when he passed his BA اور MA، جب وہ BA یا MA پاس کرے، was to look for some job in government، کہ حکومتی اداروں میں ملازمت کی تلاش کرے۔ My young friends، زما نوجوانانو دوستانو، I would therefore like to tell you a few points about، دې دپاره زه تاسو ته یو څو نکات ښودل غواړم which you should be vigilant and beware، چې تاسو ته بیدار او آگاه اوسېدل پکار دي۔ Firstly، beware of the fifth columnist among ourselves، د ټولو نه اول په ملک کې دننه د وطن دشمن عناصرو نه هوښیار اوسېږئ۔ Secondly، دویمه خبره دا ده guard against، چې خپل حفاظت وکئ and weed out selfish people، او خود غرض خلق ختم کئ who only wish to exploit you so that they may swim،
چې هغوی د مخکې تلو دپاره ستاسو د استسهال خواهش کوي. Thirdly, درېیمه خبره دا ده learn to judge چې فرق زده کوي. Who are really true چې صحیح رښتونی څوک دي and really honest and selfish servant of the state او د ریاست حقیقي دیانتدار او بے غرضه خادمان څوک دي. Who wish to serve the people with heart and soul and support them چې څوک د زړه او د دماغونه د خلکو خدمت کول او د هغوی ملګرتیا کول غواړي. There is another matter یوه بله معامله هم ده that I would like to refer to چې زه هغې ته حواله ورکول غواړم. My young friends زما نوجوانانو دوستانو hitherto you have been following the rut تر اوسه پورې تاسو په یو زړه طریقه پسې د وروستو نه روان یې. You get your degrees تاسو خپلې ډیګرۍ حاصلې کوئ and when you are thrown out of this university in thousands او چې کله په زرګاو تعداد کې د دې یونیورسټۍ نه بهر وځئ all that you think نو تاسو ټول دا سوچ کوئ and hanker for او دا خواهش کوئ as government servants چې ماته سرکاري نوکري میلاو شي. As your vice chancellor has rightly stated, the main object of the old system of education and the system of government existing. څنګه چې ستاسو وایس چانسلر د پخواني نظامی تعلیم او د موجوده حکومتي نظام په ځای باندې یو غټ مقصد بیان کړی دی. Hitherto was really to have well-trained, well-equipped clerks. چې تر اوسه پورې اوس تاسو هم ښه تربیت یافته او ښه ماهران کلرکان پیدا کول غواړئ. Of course بېشکه خبره دا ده some of them went higher چې په دې کلرکانو کې بعضې ښه اوچت لاړ شي and found their level او خپل لیول ته ورسي. But the whole idea was to get well qualified clerks. لیکن پورا تصور داو چې ښه ماهران کلرکان پیدا کړی شي. Civil service was mainly stepped by the Britons. سرکاري نوکري زیاتر د انګریزانو په قبضه کې وه and the Indian element was introduced later. او وروسته پکې هندوستاني عناصر هم متعارف کړی شول and it went up progressively او په دې کې ورو ورو اضافه وشوه. Well, the whole principle was to create a mentality, a psychology and a state of mind. نو دا ټول اصول داو چې یو داسې ذهنیت، داسې نفسیات او داسې د ذهن حالت پیدا کی that an average man چې یو متوسط سړی when he first his BA or MA چې کله د خپل BA یا MA پاس کی was to look for some job in government نو دی په حکومتي ادارو کې د ملازمت تلاش کوي. If he had it اگر اس نے اسے پا لیا he thought تو اس نے سوچا he had reached his height کہ وہ کامیابی کے انتہا پر پہنچ گیا. I know میں جانتا ہوں and you all know اور تم سب جانتے ہیں what has been really the result of this کہ اس کا کیا نتیجہ رہا ہے. Our experience has shown ہمارے تجربے نے یہ ثابت کر دیا ہے that an MA earns less than a taxi driver کہ ایک MA پاس بندہ ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کم کماتا ہے. And most of the so-called government servants are living in a more miserable manner than many menial servants. میزریبل مینر کا معنی ہے خراب حالت میں اور مینیل سرونٹ کا معنی ہے ادنا نوکر. کہ زیادہ تر حکومتی ملازم ایک ادنا ملازم سے یا ہاتھ سے مزدوری کرنے والے مزدوروں سے بھی زیادہ برے حالت میں زندگی گزارتے ہیں. Who are employed by well-to-do people. ویل ٹو ڈو کا معنی ہے مالدار جو کہ مالدار یا امیر لوگوں کے ہاں ملازم ہوتے ہیں. Now I want you to get out of that rut and that mentality. اب میں تمہیں اس پرانی روش اور اس ذہنیت سے نکالنا چاہتا ہوں
اینڈ اسپیشلی اور خاص طور پر ناؤ دیٹ وی آر ان فری پاکستان کہ اب ہم آزاد پاکستان میں ہیں. گورنمنٹ کین ناٹ ایبزارب 1000 امپاسبل. ایبزارب کا معنی ہے جذب کرنا، یہاں پہ معنی دے گا ملازمت دینا. حکومت کے لیے ہزاروں افراد کو ملازمت دینا ممکن نہیں ہے. بٹ ان دا کمپٹیشن ٹو گیٹ گورنمنٹ سروینٹ موسٹ آف یو ڈیمورلائزڈ. کمپٹیشن میں مقابلہ، ڈیمورلائز کا معنی ہے حوصلہ ہارنا. لیکن سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے مقابلے میں تمہاری اکثریت حوصلہ ہار جاتے ہیں. گورنمنٹ کین ٹیک اونلی اے سرٹن نمبر. حکومت صرف خاص تعداد میں افراد کو ملازمت دے سکتی ہے. اینڈ دا ریسٹ کین ناٹ سیٹل ڈاؤن ٹو اینی تھنگ ایلس. سیٹل ڈاؤن کا معنی ہے بٹھانا، ملازمت دینا یا آباد کرانا. اور بقیہ لوگ کسی بھی دوسری جگہ پر ملازمت نہیں پا سکتے ہیں. اینڈ بینگ ڈسگرانٹڈ. ڈسگرانٹڈ کا معنی ہے دل برداشتہ ہونا، اور اسی طرح وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں. اور آلویز ریڈی ٹو بی ایکسپلائٹڈ بائی دا پرسنس. اور ہمیشہ ایسے لوگوں کے ہاتھ لگنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. who have their own access to grain. ایکس کا معنی ہے کلہاڑی اور گرین کا معنی ہے کاٹنا یا توڑنا. جن کے پاس توڑنے کے لیے اپنی کلہاڑیاں ہوتی ہے. Now I want، اب میں چاہتا ہوں، that you must divert your mind, your attention, your aims and ambition to other channels. So divert کا معنی ہے تبدیل کرنا. مائنڈ ذہن، اٹینشن توجہ، ایم مقصد، ایمبیشن بھی مقصد، اور چینل کا معنی ہے طرف یا راستہ. کہ تم اپنا ذہن، اپنی توجہ، اپنے مقاصد اور منزل دوسری راہوں کی طرف تبدیل کر دو. that are open to you، جو تمہارے لیے کھلے ہیں. and other avenues and fields، اور دوسرے شعبوں اور میدانوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ. that are open to you، جو آپ کے لیے کھلے ہیں. and will increasingly become so. increasing کا معنی ہے اضافہ ہونا، اور اس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا ہے. there is no shame in doing manual work and labor. manual کا معنی ہے ہاتھ سے. ہاتھ سے کام کرنے اور محنت مزدوری میں کوئی شرم نہیں ہے. if he had it، کدت سرکاری نوکری میں لاو شوا، he thought نددا سوچ وکو، he had reached his height، چې زه خپل اوچت مقام ته ورسېدم. I know ما ته پته ده، and you all know، او تاسو ټولو ته پته ده. what has been really the result of this، چې د دې نتیجه څه راوتې ده. our experience has shown، زمونږ تجربې دا خبره ظاهر کړې ده، that an MA earns less than a taxi driver، چې یو MA پاس سړی د ټیکسي ډرایور نه کمې پیسې ګټي. and most of the so-called government servants are living in a more miserable condition than many menial servants. او دغه شان زیاتر سرکاري نوکران د هغه ادنا نوکرانو یا خادمانو نه په ډېر خراب حالت کې ژوند تېروي. who are employed by well-to-do people، چې هغه د مالدارو خلکو سره په نوکرۍ دي. now I want you to get out of that rut and that mentality. وزه دا غواړم چې تاسو د دغې پخواني رسم او د دې ذهنیت نه بهر راوځئ. and especially او خاص طور باندې now that we are in free پاکستان، چې اوس مونږ په یو آزاد پاکستان کې یو. government cannot absorb 1000 impossible. حکومت دپاره دا ممکن نه ده چې په زرګاو خلکو ته ملازمت ورکړي. but in the competition to get government servants most of you demoralized. لیکن د سرکاری ملازمت د حصول په مقابله کې به په تاسو کې ډیر زیات خپل حوصله بیلی. government can take only a certain number. حکومت په نوکرۍ په خاص تعداد خلق اغستی شي. and the rest cannot settle down to anything else.
او باقی خلکو ته په بل څه څیز کې نوکري نه میلاویږي. and being disgruntled او دغه شان مایوسه شي. are always ready to be exploited by persons او د هغه خلکو د استسهال د پاره تیار شي who have their own access to grain د چا سره چې د ماتولو د پاره خپل تبرګي دي. now I want was زدا غواړم that you must divert your mind, your attention and your aims and ambition to other channels چې تاسو خپل ذهن، خپل توجه، خپل مقاصد او خپل منزلونه نورو لارو طرف ته راتاو کړئ in other avenues and fields او نورو شعبو او میدانونو ته راشئ that are open to you چې ستاسو د پاره کولاو دي and will increasingly become so او په دې کې ورورو اضافه هم کیږي. there is no shame in doing manual work and labor په لاسو سره کار او مهنت کولو کې څه شرم نشته دی. there is an immense scope in technical education. immense کا معنی ہے بہت زیادہ، scope کا معنی ہے وسعت. تکنیکی تعلیم میں بہت بڑا وسعت موجود ہے. for we want technically qualified people very badly. very badly کا معنی ہے بہت زیادہ، کیونکہ ہم بہت شدت کے ساتھ تکنیکی طور پر ماہر لوگوں کو چاہتے ہیں. you can learn banking, commerce, trade, law, etc. آپ بینکنگ، تجارت، کاروبار اور قانون سیکھ سکتے ہیں. which provide so many opportunities now جو اب بہت سے مواقع فراہم کرتے ہیں. already you find پہلے ہی سے آپ کو یہ معلوم ہے that new industries are being started کہ نئے صنعتیں شروع کیے جا رہے ہیں. new banks, new insurance companies, new commercial firms are opening. نئے بینک، نئے انشورنس کمپنیاں، نئے تجارتی فرمز کھل رہے ہیں. and they will grow as you go on اور جو ہی آپ آگے بڑھتے ہیں یہ بھی ترقی کرتے جائیں گے. now these are avenues and fields open to you اب یہ شعبے اور میدان تمہارے لیے کھلے ہیں. think of them ان کے بارے میں سوچو and divert your attention to them اور ان کی طرف اپنی توجہ مبذول کراؤ. and believe me اور مجھ پر یقین رکھو you will there benefit yourselves more than by merely going in for government service کہ تم سرکاری ملازمت میں جانے سے یہاں زیادہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. and remaining there اور وہاں پہ باقی رہتے ہوئے and what I should say a circle of clerkship جس کو میں clerkship کہوں گا. working there from morning till evening in the most dingy and uncomfortable condition. so dingy کا معنی ہے پریشان کن، uncomfortable کا معنی ہے مشکل جس میں آرام نہیں ہو، جہاں پر آپ کو صبح سے شام تک ایک پریشان کن اور مشکل حالات میں کام کرنا ہوگا. you will be far more happy and far more prosperous with far more opportunities to rise if you take to commerce and industry. take to کا معنی ہے اختیار کرنا. اگر تم نے صنعت و تجارت کا پیشہ اختیار کیا تو تم ترقی کے بہت زیادہ مواقع کے ساتھ بہت زیادہ خوشحال اور خود کفیل ہو جائیں گے. and will thus be helping not only yourselves اور اسی طرح نہ صرف اپنے آپ کی مدد کر سکوں گے but also your state بلکہ اپنی ریاست کا بھی مدد کریں گے. I can give you one instance. instance کا معنی ہے مثال. میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں. I know a young man میں ایک نوجوان آدمی کو جانتا ہوں who was in government service جو کہ سرکاری ملازم تھا. 4 years ago 4 سال پہلے
he went into a banking corporation on 200 rupees. وہ 200 روپے تنخواہ پر ایک بینکنگ کارپوریشن میں چلا گیا. Because he had studied the subject of banking. کیونکہ اس نے بینکنگ کے مضمون کو پڑھا تھا. And today he is a manager in one of their firms. اور آج وہ ان کے ایک فرم یا ادارے میں مینیجر ہے. And drawing 1500 rupees a month in just 4 years. اور وہ ماہانہ 1500 روپے تنخواہ لے رہا ہے صرف 4 سالوں میں. These are the opportunities to have. تو یہ وہ مواقع ہے جو آپ رکھتے ہیں. And I do impress upon you. impress upon کا معنی ہے زور دینا، تاکید کرنا یا ذہن میں بات کو بٹھانا. میں آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں. Now to think in these terms. کہ آپ بھی اسی طرح کا سوچ اپنائیں. There is an immense scope in technical education. ٹیکنیکل تعلیم کی ډیر زیات وسعت دی. For we want technically qualified people very badly. ځکه چې مونږه تکنیکی ماهران ډیر زیات غواړو. You can learn banking, commerce, trade, law, etc. تاسو بینکاری، تجارت او قانون وغیرہ یادولی شي. Which provide so many opportunities now. چې اوس ډېرې زیاتې موقع مهیا کوي. Already you found د مخکې نه تاسو ته پته ده that new industries are being started چې نوي صنعتونه کولاویږي. New banks، نوي بینکونه، new insurance company، نوي insurance کمپنیانې، new commercial firms او نوي تجارتی ادارې are opening کولاویږي. And they will grow او دا به سوا کیږي as you go on څومره چې تاسو مخکې ځئ. Now these are the avenues and fields open to you. اوس دا هغه شعبې او میدانونه دي چې تاسو ته کولاو دي. Think of them، د دې په باره کې سوچ کوئ. And divert your attention to them او خپله توجه دې طرف ته مبذول کئ. And believe me او په ما یقین وکئ you will there benefit yourselves چې دلته به تاسو خپل ځان له ډیره پیدا ورکئ more than by merely going in for government service. د دې نه زیات چې تاسو سرکاري ملازمت ته لاړ شئ. And remaining there او هلته پاتې شئ. in what I should say a circle of clerkship چې هغې ته زه د کلرکشپ یو دایره ویلی شم. Working there from morning till evening in most dingy and uncomfortable condition. چې دلته به تاسو په ډیر زیات پریشان کن او په ډیر مشکل حالات کې د سحر نه تر ماښامه پورې کار کوئ. You will be far more happy and far more prosperous. تاسو به ډیر زیات خوشحاله او خودکفیل شئ. with far more opportunities to rise او د ترقۍ ډېرې موقعې به درته میلاو شي. if you take to commerce and industry که تاسو صنعت او تجارت پیشه اختیار کړه. and will thus be helping not you only yourselves او دغه شان به صرف د خپل ځان مدد نه کوئ but also your state بلکې د خپل ریاست مدد به هم کوئ. I can give you one instance. زه تاسو له یو مثال درکولی شم. I know a young man زه یو نوجوان هلک پیژنم who was in government service چې هغه سرکاري ملازم و. 4 years ago 4 کاله مخکې he went into a banking corporation on 200 rupees. هغه په 200 روپۍ تنخواه یو بینکینګ کارپوریشن ته لاړو. because he had studied the subject of banking ځکه چې د بینکینګ مضمون ویلی و. and today he is a manager in one of their firms. او نن سبا هغه د دغو په دې ادارو کې په یو کې منیجر دی. and drawing 1500 rupees a month او په یوه میاشت کې 1500 روپۍ تنخواه اخلي and just 4 year په 4 کاله کې. these are the opportunities دا هغه موقعې دي to have چې تاسو یې لرلی شئ. and I do impress upon you او زه ستاسو په ذهن کې دا خبره کېنول غواړم. now to think in these terms
چې تاسو هم دغه شان سوچ خپل کړئ.